الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کی ابتدا اس آیت شریفہ کے ساتھ ہے کہ فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت دینے والے جب فرشتے آئے تھے اور بیٹے کی خوشخبری دی تھی تو ساتھ ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنا تھا اس کے بارے میں بھی باخبر کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے ہوئے کہتے ہیں قال فما خطبكم ایھا المرسلون، آپ کا کیا مقصد ہے ادھر آنے کا یا کیا خبر دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ ہم اس طرح فلاں قوم لوط علیہ السلام کی جو ہے ان کی برائیوں اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی وعید سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام اس آیت کے ساتھ ہے کہ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے۔ اب پارے کا آغاز ایک وعید کے ساتھ ہے جو فرشتے سنا رہے ہیں ایک خاص قوم کے بارے میں، اور اختتام اللہ تعالیٰ کے فضل کے اعلان کے ساتھ ہے کہ ان الفضل بید اللہ، اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے اس بات کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں، بڑے فضل، بڑی رحمتیں، برکتیں اور انسان کے لیے وسعتیں اور عطائیں ہوتی ہیں۔ اب یہ انسان نالائق ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزارتا ہے، اور یہ پھر نعمتیں ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ اس پارے میں ہوا، جیسا کہ سورہ ذاریات ہے، سورہ طور، سورہ نجم اور اس طرح دیگر جو اس پارے میں صورتیں ہیں۔ پہلے سورہ ذاریات میں مختلف قوموں کا ذکر ہوا۔ اب ان قوموں میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون تھا، بڑا جاہ و جلال تھا ان کا۔ عاد کی قوم بڑی طاقت تھی، اتنی طاقت کہ اپنے غرور میں کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے۔ اور پھر سمود کی قوم اور دیگر قوموں کا جب ذکر ہوا، یہ ساری قومیں اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے ان پر، بڑی سلطنتیں، بڑے جاہ و جلال، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان نہ سکے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے اس ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ چیز وہ نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پہلے ان کو سمجھایا، رسولوں کے ذریعے سمجھایا، لیکن جب نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تخلیق کا ایک سبب ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور اگر انسان وہ بھی نہ کر سکا اور ساری جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی اور اس کے خلاف گواہی دینے والی بن جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ پہچان سکے وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اس ہی نے سب کچھ دیا ہے۔ اور اگر انسان طاقت کے اس نشے میں اور مال و دولت کے اس فراوانی کے نشے میں اگر اپنے رب کو بھول گیا تو وہ اس کا یہی حشر ہونے والا ہے جو ان قوموں کا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں
اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان قوموں کے حالات دیکھ لو اور اپنا جائزہ لے لو اور محاسبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو اور اس ہی کے راستے کو اختیار کرو، کیونکہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا، حالانکہ بڑی ہی طاقت تھی اس کے پاس۔ اسی طرح عاد کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جو اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیز سے ہلاک کیا جو نظر نہیں آتی، ہوا سے۔ اسی طرح دیگر قومیں بھی ہیں۔ پھر آتی ہیں سورہ طور اور نجم۔ طور کا نام لینے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات یاد آتی ہے جب وہ کوہ طور پہ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور یہ وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور پھر سورہ نجم میں عند سدرۃ المنتہا، اس کا نام سننے سے اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف نصیب فرمایا تھا، اس کا جو قصہ ہے اور جو معاملہ ہے وہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ یہ بڑی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کو دی ہیں۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر سکتا ہے کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ اللہ نے خود ہی بتا دی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کرتے رہو، یہ ہمارا حکم ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں اور راتوں کو جاگتے رہیں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تارے پلٹیں تب بھی آپ تسبیح کریں۔ مختلف قسم کے اوقات ذکر کیے گئے۔ اور پھر فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سے منہ موڑتا ہے، آپ اس سے بھی ہٹ جاؤ، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اور ایسا بندہ بھی جس نے صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اور پہلے دعوت دو، لیکن اگر نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر فرمایا اگر آپ بڑے بڑے گناہ اور فحاشی اور اس طرح کے دیگر جو بڑے گناہ ہیں ان کو اگر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی مغفرت اور واسع جو اس کی رحمت ہے اس کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنی کوشش لگاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی طرف آنے کے لیے۔ جیسا کہ اسی صورت میں آیا تھا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کی جب ان کی قوم نے ان سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس قوم سے مغلوب ہو گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی اور ان کی مدد بھی کی۔ اور پھر دوزخیوں کا ذکر آتا ہے یوم یسحبون فی النار، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب اس کی آگ کو چکھو، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام آ گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن آتی ہے، اور اس میں بھی وہی جو پارے کا بنیادی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمتوں کا یاد کرانا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 31 بار اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت آپ کے اوپر کی ہے، یہ نعمت بھی کی ہے، یہ بھی کی ہے، تاکیداً یہ چیز ذکر کی
کہ انسان غافل ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں اگر ہم اس ہی کی معصیت میں استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اور فرمایا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اگر یہ نعمتیں اس کے خلاف استعمال کرو گے تو فرمایا یہ جہنم آپ کے لیے ہے۔ کیسی جہنم؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ اس جہنم میں وہ جہنمی چکر کاٹ رہے ہوں گے اور اس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر سورہ واقعہ کا تذکرہ آتا ہے جس میں جنت اور جہنم کا تقابلی ایک جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملنا ہے ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کا جائزہ لیا گیا۔ اور پھر جنت کی بہاریں اور جہنم کی جو عذاب ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اور پھر سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ انسان کو اس بات سے فخر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی نعمت آ گئی، بلکہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ خود کسی چیز کو کمانے کا اہل نہیں ہے۔ اور پھر صدقہ کے بارے میں مختلف قسم کی اصطلاحات اس صورت میں ذکر کی گئی، تقریباً 3-4 اصطلاحات ذکر کی گئی۔ فرمایا ایک انفاق فی سبیل اللہ، اور قرض حسنہ، ان المصدقین والمصدقات، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ ایسا قرض ہے جو اللہ تعالیٰ کو آپ دے رہے ہیں، قرض حسنہ، جو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے اجر کے ساتھ اس کو واپس کریں گے۔ اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ گویا کہ اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ دو اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی راستے میں لگانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا عظیم اجر دینے والا ہے۔ اور پھر آخر میں زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل ہے، ولہو، اور انسان کے لیے تماشا ہے صرف، وزینت، ہاں ظاہری زینت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، انسان کے مال میں اور اس کی اولاد میں ایک طرح کا کثرت۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری اس چیز میں زیادتی ہو جائے، یہ چیز میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری فلاں چیز بڑھ جائے، تو یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ انسان ایسا ہے کہ جیسے ایک فصل بوئی گئی اور وہ جب بڑھتی ہے، سرسبز اور شاداب ہوتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد اس نے بھوسا بن جانا ہوتا ہے اور راکھ کی طرح وہ اڑتی ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اس میں ظاہری زیب و زینت سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ کوئی بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور یاد دہانی کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ہے۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اس کی معصیت میں استعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔